بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ علماء کے پاس جاؤ تو اپنی زبانوں کو سنبھال کے جاؤ، اور اولیاء اللہ کے پاس جاؤ تو اپنے دلوں کو سنبھال کے جاؤ۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ میرے غوث پاک کی بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ میں نے کہا نا اولیاء اللہ کے پاس جاؤ دلوں کو سنبھال کے جاؤ، کیونکہ یہ دلوں کے بھیدی ہوتے ہیں، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے مغز ماری کی نا تو وہ خاموش ہوئے، پھر انہوں نے سبق جب سکھایا تو انہوں نے ایک جملہ کا، میں واقعہ نہیں سناتا اس لیے میں آخری کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ والوں سے مقابلہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو علماء ہوتے ہیں نا وہ تمہاری زبانوں کو سیدھا کرتے ہیں، اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ تمہارے دلوں کو سیدھا کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ میرے غوث پاک کی بارگاہ میں، کیونکہ 11ویں شریف بھی ہے نا، یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ آپ کی کسی بڑا مشہور واقعہ، کسی مرید نے کہا حضور آج میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، آج میرے ہاں افطار پر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤں گا۔ دوسرے نے کہا اسی وقت کہ میرے ہاں تشریف لائیں، آپ نے فرمایا آؤں گا۔ تیسرے نے اسی وقت آنے کے لیے کہا، آپ نے فرمایا آؤں گا۔ چوتھا بھی آ گیا، لکھا کہ 70 بندے آئے، اور 70 بندوں نے ایک ہی وقت میں غوث پاک کو دعوت پیش کی، ایک ہی وقت میں افطار کرنے کی، اور آپ نے سب کی دعوت کو قبول بھی فرما لیا، فرمایا میں آؤں گا۔ اب ایک مرید بیٹھا تھا، اس نے پوچھا حضور، نہیں اس نے پوچھا نہیں، اس نے دل میں خیال کیا، پوچھا نہیں دل میں خیال کیا، کیونکہ پوچھ نہ سکے تو پھر دل میں خیال کرتے ہیں، بعض پوچھ بھی ڈالتے ہیں لیکن پوچھے نہیں تو پھر دل میں ضرور خیال آتے ہیں۔ دل میں اس نے سوچا دیکھو ایک کی دعوت قبول کی، خود ایک ہے اور 70 آئے دعوت دینے، بولا میں سب کے پاس آؤں گا، اب یہ سب کے پاس کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور ہوا یہ کہ جب افطار کا وقت ہوا تو غوث پاک اپنی خانقاہ میں افطار کے وقت موجود بھی تھے، گئے بھی کہیں نہیں، وہیں موجود ہیں۔ اور اگلے دن جتنے 70 تھے نا، اس میں سے ایک آتا ہے، کہتا ہے حضور آپ کی بڑی نوازش، آج آپ نے میری دعوت قبول کی تھی۔ دوسرا آتا ہے، آپ کی بڑی نوازش، آپ نے میری دعوت کو قبول کیا۔ 70 کے 70 کہتے ہیں غوث پاک آپ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ وہ خادم سوچتا ہے گئی کہیں نہیں، یہیں پہ تھے۔ وہ 70 کہتے ہیں ہمارے ہاں آئے، اور وہ خادم کہتا ہے یار کل میں سوچ رہا تھا جائیں گے کیسے، آج دیکھو یہاں تھے، یہ سب کہتے ہیں آئے۔ میرے غوث پاک نے سامنے ایک پیپل کا درخت تھا، میرے غوث نے اس پر نظر ڈالی، اسے کہا آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی، فرمایا کھول، کھولی، کہا سامنے دیکھا، درخت کے ہر پتے میں غوث پاک بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ فرمایا تو دل میں سوچ رہا ہے کہ ایک غوث اعظم اتنی جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ تمہارے دلوں پر تمہیں نہیں پتا کہ میری گرفت ہے، چاہے میں انہیں موڑ دوں، چاہے میں انہیں کھینچ لوں۔ دیکھ ان پتوں میں جب میں تجھے نظر آ سکتا ہوں تو ان مریدوں کے گھروں میں کیسے نہیں نظر آ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسے کل پکڑ کے آپ کو بولے گا ایک غوث پاک 70 جگہ پہ حاضر ناظر بنا دیا، یہ شرک ہی تو کرتے ہیں نا۔ اب اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث آ سکتی ہے، اور وہ اگر گفتگو چھیڑیں گے تو پھر وہ ایک اور زاویے میں چلی جائے گی۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے
کہ یہ کمال غوث پاک کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ کوئی زیادہ بڑھے تو اس کو ذرا اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ایک بات کہہ دینا، کہنا 6:25 پہ کراچی کے ملیر میں بھی ایک بندے کی روح قبض، گلشن میں بھی روح قبض، بلدیہ میں بھی روح قبض، حیدرآباد میں بھی قبض، جناب اسی وقت میرپور میں بھی قبض، ایک ہی وقت کے اندر 70 بندوں کا انتقال ہوا۔ اب بتاؤ روح قبض کون کرتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام فرشتہ کرتا ہے۔ کیا اسرائیل کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک وقت میں 70 جگہ جائے؟ کہیں گے اللہ کی عطا سے ہے۔ اور جو اسرائیل اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک وقت میں کئی جگہوں کی جا کے ان کی روحوں کو قبض کر سکتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب بندے عبد القادر جیلانی کو بھی یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی مقامات پر جلوہ گر ہو سکتا ہے۔